بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبداللہ۔ آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کی ایک عظیم داستان سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حکمت، دانش مندی اور سلطنت عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی معجزات، انصاف اور قدرتی طاقتوں پر حکومت کے حیرت انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی، ان کے معجزات، حکومت اور وفات کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو خود ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد سے حکمرانی اور عدل کے اصول سیکھے اور اللہ نے انہیں مزید طاقت، حکمت اور معجزات سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایک طاقتور بادشاہ بنایا، بلکہ انہیں وہ طاقتیں بھی عطا کیں جو کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حکمت عطا کی تھی۔ ایک مشہور واقعہ میں دو عورتیں ایک بچے پر جھگڑ رہی تھیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کی ماں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ بچے کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر دونوں عورتوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سن کر ایک عورت چیخ اٹھی اور کہا کہ وہ بچہ دوسری عورت کو دے دیں، مگر اسے نہ ماریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ وہی عورت حقیقی ماں ہے، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کو مرنے نہیں دے سکتی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دانش مندی سے فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ وہ ان سے بڑے بڑے محلات اور دیگر تعمیراتی کام کرواتے تھے۔ جنات ان کے حکم کے تابع تھے، وہ ان کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے۔ ان کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے، خاص طور پر ہدہد نامی پرندہ ان کا ایک اہم قاصد تھا جو مختلف مقامات سے خبریں لا کر دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پرندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایئر فورس کا چیف بنایا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ نے ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ ہوا کے ذریعے لمبے فاصلے بہت ہی کم وقت میں طے کر سکتے تھے، جس سے ان کی سلطنت کو مزید وسعت ملی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج میں ہدہد کو نہ پایا تو انہوں نے اس کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور بتایا کہ وہ سبا نامی ایک ریاست سے خبر لے کر آیا ہے جہاں ایک ملکہ بلقیس حکمرانی کر رہی ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط بھیجا جس میں اسے اللہ تعالیٰ کی توحید قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ خط ہدہد لے کر گیا اور سیدھا اس کے کمرے میں لینڈ کیا۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی اور اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون ملکہ بلقیس کا تخت ان کے پاس لا سکتا ہے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ تخت کو لمحوں میں لا سکتا ہے، لیکن دربار میں بیٹھے کتاب کا علم رکھنے والے ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا، اور وہ لے بھی آیا، جس کو دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا ھذا من فضل ربی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کا تخت والا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن ملکہ بلقیس کا نام قرآن مجید میں نہیں لیا گیا، یہ نام تورات سے لیا گیا ہے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پہنچی تو انہوں نے ان کی طاقت، علم اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں۔ ہر نبی کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت ایسا آیا جب اللہ نے ان کی حکومت کو عارضی طور پر ان سے لے لیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کی سلطنت عطا فرما دی۔ یہ آزمائش ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر طاقت اور اختیار اللہ کی مرضی سے ملتا ہے اور اسے ہمیشہ اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ایک عظیم نشانی ہے۔ جب وہ جنات سے ایک تعمیراتی کام لے رہے تھے، وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے رہے
اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ جنات مسلسل کام کرتے رہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کئی دنوں بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا تو وہ زمین پر گر پڑے، اور تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ کافی عرصے سے انتقال فرما چکے تھے۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ غیب کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، حتیٰ کہ جنات کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کب وفات پا چکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عدل و انصاف ایک مثالی نمونہ تھا جو ہر حکمران اور عام انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ طاقتور ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی عاجزی والے انسان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں ہمیشہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکمل زندگی کی تفصیل تھی جو ہمیں ایمان، حکمت اور صبر کا سبق دیتی ہے۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں سورۃ النمل، سورۃ السبا، سورۃ الصاد کا مطالعہ کریں، جہاں ان کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور یاد رکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حکمت اور عدل سے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ شکریہ۔